یہ جہنم میں جانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی عقل استعمال نہیں کی، اپنی آنکھوں کو پازیٹیو یوز نہیں کیا، اپنے کانوں کو پازیٹیو یوز نہیں کیا. یعنی اگر کسی کی آنکھیں نہیں تھی تو چلو یار کان سے تو حق بات سن رہا تھا نا، بلکہ چوپایوں سے، جانوروں سے بھی گئے گزرے وہ لوگ ہیں جو اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور بے شک ہم نے جہنم کے لیے ہی پیدا کیے ہیں اکثر جن اور انسان. لیکن وجہ کیا ہے؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کو ہم نے دل دیے تھے، عقل دی تھی، لیکن انہوں نے کبھی وہ عقل استعمال ہی نہیں کی. یعنی یہ جو میں ابھی آپ کو آدھے گھنٹے سے ابھار رہا ہوں، وہ عقل جو دی ہوئی ہے نا اللہ نے، اس کے ذریعے میں نے آپ کو ٹریگر کروایا. بس میں نے اپنا کام کر دیا، آپ کا بھی کام ہو گیا. اب آپ نے خود ہی جہنم کمانی ہے تو کمانی ہے. پتہ چل گیا کہ معاملہ بڑا ڈٹ ہے، بڑا خطرناک ہے، بلکہ خطرے ناک ہے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اور ہم نے ان کو آنکھیں دی تھی لیکن وہ آنکھوں سے دیکھنے کا سا دیکھنا نہیں دیکھتے. یعنی کہتے ہیں عقل مند وہ ہے جو دوسرے کی غلطیوں سے سبق سیکھ لے. اپنی غلطی سے تو سبق سیکھنا عقل مندی ہے، لیکن چھوٹی. بڑی عقل مندی ہے کہ آپ وہ کام کریں ہی نہ جس کا اینڈ رزلٹ آپ اپنے سامنے دیکھ چکے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ یہ ہوا. وہ آنکھ عبرت والی. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے کان تو تھے لیکن وہ سننے کا سا سننا نہیں سنتے. یعنی انہوں نے اپنی عقل کو، اپنی آنکھوں کو، اپنی بصارت کو، اپنی جو ہے وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو اس کے لیے پٹ نہیں کیا. وہی جو سورہ بنی اسرائیل میں ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. وہاں پہ بھی انہی تینوں انسٹرومنٹس کا ذکر ہوا ہے کہ بے شک کان، آنکھ اور عقل، دل یا دماغ، کوئی بھی چیز، یہ دونوں انسٹرومنٹس ہیں اللہ کی طرف سے. اس پہ الگ سے میری ویڈیو ریکارڈ ہے. ان کو استعمال کر کے انسٹرومنٹس کو ڈیفینیٹ علم تک پہنچ کے حق بات کو تلاش کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہاں پہ بھی یہ جہنم میں جانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی عقل استعمال نہیں کی، اپنی آنکھوں کو پازیٹیو یوز نہیں کیا، اپنے کانوں کو پازیٹیو یوز نہیں کیا. یعنی اگر کسی کی آنکھیں نہیں تھی تو چلو یار کان سے تو حق بات سن رہا تھا نا، وہ جس کی عقل نہیں ہے اس سے تو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا سب کچھ. بخاری میں حدیث ہے نا، تعلیقاً مولا علی کا قول ہے، پوری سند جو ہے مسند احمد میں، سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے کہ 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھا لیا ہے: سویا ہوا شخص، مجنون، پاگل اور نابالغ. تو جس کی عقل نہیں ہے اس سے تو اٹھا ہوا ہے ٹیسٹ. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ جہنم میں وہ لوگ چلے گئے جنہوں نے اپنی عقل، آنکھیں اور کان استعمال نہیں کیے پازیٹیولی کہ اس سے ہدایت حاصل کرتے. اولئک کالانعام، یہ تو چوپایوں کی مانند ہے. بل ہم اضل، بلکہ چوپایوں سے، جانوروں سے بھی گئے گزرے وہ لوگ ہیں جو اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے. اور یہاں کیا کہتے ہیں جی؟ عشق دے چلے نمبر لے گئے، عقل والے انجے ہی عمرہ گالیاں. عقل والے جو ہیں وہ ناکام ہو گئے، عشق والے نمبر لے گئے. یہ عشق اور عقل کا مقابلہ آپ کیوں کرواتے ہیں؟ وہ عشق نہیں ہوتا، وہ جذباتیت ہوتی ہے. محبت تو ہوتی ہی عقل کی بنیاد کے اوپر ہے. جذبات کی بنیاد پہ جو محبت آپ کلیم کرتے ہیں وہ دیر پا نہیں ہوتی ہے، فوراً ختم ہو جاتی ہے، وہ کنوکشن والی نہیں ہوتی. لیکن جو عقل کی بنیاد پہ کسی سے آپ محبت کرتے ہیں وہ کنوکشن والی ہوتی ہے، سٹیبل ہوتی ہے. عقل ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے آپ اس محبت کو ارن کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، صحابہ اور اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن یہ ہمارے خون میں شامل نہیں ہے. خون میں تو ہماری محبت ان رشتوں کے ساتھ ہے جو ہمارے ساتھ اٹیچڈ ہے.
لیکن ان ہستیوں کے ساتھ ہماری محبت ہمیں ارن کرنی پڑتی. جب ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں, ان کی اللہ کے لیے کمٹمنٹ پڑھتے ہیں, اللہ کا تعارف ہمیں ان لوگوں کی وجہ سے ہوا, تو ہمارے دل کے اندر ان کے لیے جذبات پیدا ہوتے ہیں. ہم نے حضرت ابوبکر کو نہیں دیکھا, حضرت عمر کو, عثمان کو, علی کو, لیکن جب ہم ان کے واقعات پڑھتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح پیشن سے نبی علیہ السلام کے لیے تن من دھن لگایا, تو ہمارے دل میں ان کے لیے محبت ہے. کیا وہ محبت اس وجہ سے ہے کہ وہ بڑے خوبصورت ہوں گے؟ ہو سکتا ہے آپ کو مایوسی ہو, آپ نے جو محبت کا اور خوبصورتی کا کرائٹیریا بنایا ہوا ہے اس میں وہ پورے نہ اترے. ہم بغیر دیکھے ان سے محبت کرتے ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے. تو سرکار اللہ کا بھی یہی کرائٹیریا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, اللہ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا, دلوں اور اعمال کو دیکھتا. شکل کو کیوں دیکھے گا؟ شکل تو ہم نے خود بنائی نہیں اپنی. تو اللہ کسی کی شکل پہ کیسے فیصلہ کرے گا؟ جو بنائی اس نے خود ہوئی ہے. تو اگر کسی کی شکل خوبصورت نہیں ہے تو اللہ نے اسے دی ہے نا, تو اللہ اس کی شکل کے اوپر کیسے فیصلہ کر سکتا ہے؟ شکل آپ اپنی خوبصورت نہیں کر سکتے, لیکن اپنے اعمال خوبصورت کر سکتے ہیں. دنیا انسان اپنی نہیں بنا سکتا, کوشش کرے بن بھی جائے گی, عین ممکن ہے ناکام بھی ہو جائے, لیکن آخرت کبھی ناکامی نہیں ہوگی اگر دنیا میں آپ نے ایفرٹ پٹ کر لی. اسی لیے اللہ قرآن میں بار بار کہتا ہے کہ ہم آخرت کی نعمتیں دیں گے. اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا. اللہ نے جو وعدے کیے اپنے پیغمبروں کے تھرو, اللہ اس کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. یہ بات اللہ کو بار بار کیوں قرآن میں کہنی پڑتی ہے؟ اس لیے کہ انسان کو بعض اوقات یہ خیال آتا ہے کہ دنیا میں بڑی محنت کی تھی, اینڈ رزلٹ یہ نکلا کہ سارے کاروبار فلاپ ہو گیا. اتنی محنت سے ڈگری حاصل کی تھی, نوکری نہیں ملی. تو کہ یہ نہ ہو کہ دنیا میں بھی نمازیں پڑھتے رہے اور اینڈ پہ ادھر کی شاشی تو ختم کی, آگے بھی نہ جانتی رہے. ہاں, لیکن ایسا نہیں. آخرت کا رزلٹ ہمیشہ پازیٹیو ہی نکلنا ہے. آخرت میں آپ پہ تقدیر کبھی غالب نہیں آنی. وہ دنیا میں تقدیر کس لیے غالب آتی ہے کہ اللہ نے کسی کو دے کے آزمانا ہے, کسی سے لے کے آزمانا ہے. وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, جو مولا علی کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا ہے. وہ قرآن میں حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ضرور آزمائیں گے بھوک سے, خوف سے, جان اور مال میں نقص کے ذریعے. تو دنیا میں ایسا کرنا یہ اللہ کے پلان کا حصہ ہے کہ محنت کرو گے, اینڈ پہ جا کے زیرو ہو جاؤ گے, 99 پہ سانپ کاٹ جائے گا, لیکن پھر دوبارہ اٹھو گے. نہ بھی اٹھے, اس کے پیرلل آخرت کی تیاری کرتے رہے, وہاں 99 پہ سانپ نہیں کاٹے گا. ناٹ ایٹ آل. وہ اللہ تعالیٰ نے کہا آخرت میں یہ نہیں ہوگا کہ دنیا میں کسی نے محنت کی رزلٹ اپوزٹ نکلا ہے. ایسا نہیں ہوگا. ہاں, یہ کہ غلط ڈائریکشن میں اگر کی, عاملۃ ناصبہ, عمل کر کر کے تھک جانے والے, عقیدے میں شرک ہے, پیغمبروں کی جو ڈیمانڈ ہے اپنے امتیوں سے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس طرح کا انسان دیکھنا چاہتا ہے, وہ آپ پوری نہ کریں اور آپ اپنے من کے پھیرتے رہے, لمبے بال رکھ کے, پگڑیے باندھ کے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس ہم جنتی ہو گئے. ٹھیک ہے, تو اس کے ذریعے تو میرے بھائی جنت نہیں ملنے والی. یہاں تو گیٹ اپ کے فتنے کے اوپر ہی سارے کا سارا معاملہ چل رہا ہوتا ہے. آپ, میں کہتا ہوں کسی سکھ کو بھی نہ وہی گیٹ اپ پہنا دینا جو ایک مسلمانوں کے علماء کا ہے, لوگ ہاتھ چومنا شروع کر دیں گے. بتائیں نا ان کو, تو آپ دیکھیں وہی کچھ ہوگا. یہاں تو یہ سب کچھ چل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ ایسے لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں جو اپنے انسٹرومنٹس جو ہم نے ان کو دیے تھے انہیں یوز کر کے حق بات تک نہیں پہنچتے. یہ وجہ تھی ان کی جہنم میں جانے کی. اولئک ھم الغافلون, یہی وہ لوگ ہیں جو اصل میں غافل ہیں, غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی لوگ تو کہتے ہیں نا بڑا فلاں دنیا میں ہوشیار ہے, اللہ فرما رہا ہے سب سے بڑا بے وقوف ہی وہ ہے جس کو اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے. یہاں پہ جو بندہ بالکل ایماندار ہو, سیدھا ہو نا, اس کے ماں باپ کو بچپن سے اس کی فکر لگ جاتی ہے کہ میرا منڈا بالکل سیدھا ہے جی, پتہ نہیں تھا کیا پڑھنا ہے. اور جو 1 نمبر کا 2 نمبری ہو, 10 نمبری ہو, چلاک ہوشیار اس طرح کا ہو کہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہو, تو لوگ کہتے ہیں جناب یہ میرا بچہ ہے, ایک کامدہ بچہ نکلا ہے میرا. یہ کرائٹیریا ہے لوگوں کا. تو عقل مند وہ ہے جو آخرت بنا لے, دنیا پہ کمپرومائز کر لے ایک خاص لیول تک. یہ نہیں ہے کہ بھوکے مر جائیں گے آپ, ایسا نہیں ہے.